مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے، میرے محبوب فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے۔ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ علی کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے، دونوں کو راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہے۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ، سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک۔ لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا۔ کم و بیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی، 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے، کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ، لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہم پڑھاتے ہوں، کتاب کی حاجت ہی نہیں، پوری کتابیں یاد ہیں، ایسے ایسے مدرس یہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے، 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے، نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت عامل، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ علم والوں سے پیار کیا۔ 77 سال تو حضرت ہو گئے، ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو ہوئی، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کٹن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے، کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت، شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت، اور کون ولی بن گیا؟ جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا، اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا، اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کو۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ، یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے۔ فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ دیکھ لو کیا علماء کو پردانے آ گئے۔ میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے، جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، تو ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب تھا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص۔ فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پیران دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تپا جڑے، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چڑھ چڑے، انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ بلی۔ میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے، کچھ جانتے ہی نہیں، مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں،
میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی ابتدا میں کوئی نماز پڑھوں. میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا, دوپہر تھی, سورج آگ برسا رہا تھا. میں نے حضرت کی ابتدا میں نماز ظہر پڑھی, پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے اج تاڑے لی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, گلا ہے. میں نے کہا حضور حکم. فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا, کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں. میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے شاید اینی خوشی نہ ہوئے, اینی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئی. ایک عالم کا گھر ہے, پردہ ہے, حجاب ہے. میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ, سانو ہی کدی شرف دو. فرمانے لگے چلیں آئیں. پھر حضرت آگے آگے تھے, میں پیچھے پیچھے تھا. چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. کمرہ کیا تھا, کمری تھی. سین کیا تھا, نکی ساری سینی تھی. اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا, پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کی بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا. حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے. مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا. میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے. ایسا ویسے ساڑے ذوق کا پتہ لگا کس کس طرح دے بندے ساڑے سنیے چ مشہور نے. اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی نہیں یہ بھی کوئی ہے. میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے بکر کہ حضرت خیر ہے. میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو, کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو, کچھ بھی نہیں. مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقا, آخرت خیر والی یہ تھے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا, اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لب رہے. پہلی گل تو مدرسے کوئی نہیں, جو مدرسے ہے نا تو مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہتے ہیں بھائی چنگا نات ہاں بن جاؤ, کم از کم گھنٹے کا 50,000 تو لب جاتا. یہ تو پورا مہینہ پڑھانا تو 12,000 تو پڑھایا. صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں میں, اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 5-6 کیمرے لگے ہیں, بعد میں آپ ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا. اتنے اتنے بڑے نام ہیں مدرس, شعبہ زوال کا شکار. لیکن نہ علم سے پیار کیا, نہ اعلیٰ حضرت علم والے, مفتی اعظم ہند علم والے, صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے, قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس میں. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی, پنجاب کالج, اسپائر کالج. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. میں ظاہر ہے سیالکوٹ ہے قبلہ, بڑا امیر شہر ہے, اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے, فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے. جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں. جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں, چلو ان کی بڑی مہربانی ہے, اربوں خربوں پتی ہیں, کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں, سن لیتے ہیں. میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتی ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ یار امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بناؤ, اس وقت کوئی نہیں بولتا, چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں, پھر جا کے نا نمبر تو سب کے پاس میرا ہے, پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت حضرت ساڑھے بچے کا اسکول دیکھو, 12ویں عمارت دیکھو, کلاس روم دیکھو, نال باغ ویکھو, باغ سے بغیر لگے چوٹے ویکھو, کلاس روم اے سی ویکھو, کلاس روم کا فرنیچر ویکھو, تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا, ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو کیا کہو کہ سنیا نے سارے پیسے نات خانہ نو دے جڑے. اللہ تسی ٹینشن نہ لو, کیمرے میں آنا تسی تے آنا ہی نہیں, جو نات پے گا میرے پیچھے پے گا, تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی. تسی نہ ڈرو. حضرت کی کہاں انہاں نو کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں. جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا, اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں, ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی, جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں, اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی. لیکن اسی ویکھو علم تے علماء نے کی کیتا.
हमने इल्म और उलमा के साथ क्या अगर ये बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी महफिल नात है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ 4 करोड़ हजरत साहब खर्चा आ रहा है जी एक महफिल का। इतनी इतनी बड़ी महफिल नात है। कभी हजरत साहब मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी किसी ने कोई फैसलाबाद में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, लाहौर में महफिल नात करवाई हो तो उसके लिए चंदा मांगा हो। ऐसा पूरा कुरान सुना के हाफिज नूं 30 35 40 हज़ार देना हुंदा ते उहदे लई जी करना पैंदा। 4 करोड़ आप बिल्कुल टेंशन ना ले, कैमरों के सामने मैं हूं, जे किसी ने टकरना है मैनू टकरेगा, तुसी ना टेंशन लो, तुसी चिल बैठो सारे। मर जाना हजरत, कल हुजूर को क्या जाके मुंह दिखाएंगे, इनसे डरते हैं हम कि हम अब दर्द भी ना अपना बोले, हम अपना रोना भी ना रोए। अल्लाह मेरा अच्छा एक मेरा मदरसा ही कोई नहीं, उन्हें ना मेरा है चल नहीं रहा तो मैं तां रोन रहा, मेरा मदरसा ही कोई नहीं। और भी आप सुन ले, हो सकता मेरा है तो चलन ही नहीं रहा था तो मैं तां रोन रहा था, मेरा है ही कोई नहीं। मैं तो जो है मैं तो उनके लिए रो रहा हूँ हजरत, तो खुदा का वास्ता प्यार करो अपने इदारों के साथ। हम जिनके मानने वाले हैं वो इल्म वाले थे, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया वाले नहीं थे वो। फतावा रज़विया शरीफ मुंह बोलता सबूत है कि मेरे आला हजरत का मिजाज क्या था। फतावा रज़विया शरीफ इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि फिक्र रजा है क्या हजरत। लेकिन क्या है साहब, तवज्जो की थी कोई तवज्जो नहीं। ऐसे ऐसे बड़े नाम गुमनाम ही रह गए, जाना ही नहीं किसी ने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा हजरत, बाजी इल्म वाले पास उलमा हजरत इल्म की तरफ नहीं आए, उलमा की तरफ नहीं आए। उसका नतीजा क्या निकला, 77 साल गुजर गए, हमें रोटी भी नहीं खानी आती है। ये तो हजरत तब कुछ मिजाज बदल गया ना कि अब मैरिज हाल में खाना हर बंदे के सामने आता है। और आपको पता है जब तक खाना सामने नहीं आता था क्या हुआ करता था।